وقفے سے قبل ہمارے ساتھ ڈاکٹر ملیحہ لودھی تھیں جو کہ ایک انتہائی سینئر تجربہ کار سفارتکار کا تجزیہ ہمیں دے رہی تھیں امریکہ کی موجودہ صدارتی الیکشن کی کیفیت پر، اور اس سلسلے میں جیسے کہ آپ نے سنا جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، ڈاکٹر ملیحہ لودھی یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے لیے ہر لحاظ سے یہ بہتر ہوگا پاکستان کی جو فارن پالیسی انیشیٹیوز ہیں یا جو اس کی پرائرٹیز ہے کہ جو بائیڈن یہ الیکشن جیتے، ڈیموکریٹس کے آنے سے، جو بائیڈن کے آنے سے پاکستان کے لیے معاملات زیادہ سہل رہیں گے۔ دیکھتے ہیں امریکہ میں موجود تجزیہ کار اینالسٹ اس پوری صورتحال کو ریسرچرز کیسے دیکھ رہے ہیں اور ایک لیٹ بیک ویو حاصل کرتے ہیں، اور اس کے لیے ایک بار پھر ہم جائیں گے واشنگٹن ڈی سی میں ہمارے ساتھ موجود ہے نامور تھنک ٹینک بروکنگز میں فیلو ہیں فارن پالیسی کی ڈاکٹر مدیحہ افضل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مدیحہ افضل، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ہم پاکستانی جو کہ ہم یو ایس کو اور امریکن پالیٹکس کو میڈیا کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم نیو یارک ٹائمز پڑھتے ہیں، واشنگٹن پوسٹ پڑھتے ہیں، CNN دیکھتے ہیں، ان تمام امریکن مین اسٹریم میڈیا کو فالو کرتے ہوئے ہمیں یہ بڑی حیرانگی ہو رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب بھی اتنی فارمیڈیبل طریقے سے وہ الیکشن میں نیک اینڈ نیک کھڑے ہیں جو بائیڈن کے مقابلے میں، اور یہ بات خارج از امکان نہیں ہے کہ وہ یہ الیکشن جیت جائیں۔ ان تمام کمزوریوں کی، ان تمام ناکامیوں کی، ان تمام کرپشن کی کہانیوں کی، ان تمام الزامات کی جس میں یہ تک الزام شامل ہے کہ وہ روس کے ایجنٹ ہے، اس کے باوجود جو بائیڈن کی معاف کیجیے گا ٹرمپ کی اس قسم کی کامیابی اور اتنا ان کی جو روبسٹ نسبت اسٹینڈنگ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جو یہ ایک کنٹری انکریڈبلی ڈیوائیڈڈ کنٹری ہے، اس کا بیسک جو کنٹری کنزیوم کرتا ہے CNN، نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، وہ ایک طرف ہے، اور جو کنٹری کنزیوم کرتا ہے دوسرا میڈیا فاکس ایکسیٹرا وہ دوسری طرف ہے۔ اگر آپ فاکس نیوز کنزیوم کرتے ہو تو ابھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پرومسز کی تھیں وہی پرومسز رکھی ہیں، تو یہ ڈیموکریٹس کے لیے ایک بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ رزلٹ ہے۔ لیکن اگر آپ ریپبلکن سے جا کے بات کریں تو یہ وہی رزلٹ ہے جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی بیس کو اس سے زیادہ اسٹرانگ کی ہے جو 2016 میں تھی، اور سرپرائزنگلی ایسے سیگمنٹس ہیں کچھ کنٹری کے، جیسے کہ میامی ڈیڈ کاؤنٹی میں ہسپینک اور لٹینو ووٹ ہے، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے انروڈز کی ہیں جو کہ ڈیموکریٹس کے لیے ایک بہت ہی سرپرائزنگ چیز تھی۔ تو یہ کنٹری پولرائزیشن اور ببلز ریویل ہوئے ہیں، اور یہ اس وقت ہے نا بہت ہی اسٹارک فارم۔ ڈاکٹر مدیحہ یہ اس وقت ہوئی ہے نا کیفیت کہ جب یو ایس جو ہے یہ دنیا کے بدترین کووڈ سچویشن سے گزر رہا ہے، یا 2 لاکھ سے زائد لوگ ان کی موت ہو گئی ہے کووڈ سے، اور جس طرح سے کووڈ کو مس مینج کیا ہے کم از کم امریکن میڈیا کے پرسپیکٹو سے یا ایک عام آؤٹ سائڈر کے پرسپیکٹو سے ٹرمپ نے، اور یہاں پر اب 1 کروڑ سے زیادہ مریض ہیں، آگے بھی کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی ہے، اس کے باوجود ٹرمپ اس جگہ پہ آج کھڑے ہیں۔ اگر یہ کووڈ کی سچویشن تھوڑی بہتر ہوتی تو ٹرمپ کے تو کوئی قریب بھی نہ آتا۔ اس کے باوجود اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی اتنی بڑی آبادی نے جو ان پہ کووڈ کے حوالے سے، کووڈ مینجمنٹ کے حوالے سے الزام لگائے، اتنی بڑی آبادی نے، آدھی آبادی نے اسے مسترد کر دیا۔ جی، اگر آپ بات کریں جو ٹرمپ سپورٹرز ہیں ان سے کووڈ کی اور کرونا وائرس کی سچویشن کی، تو وہ بہت کلیئرلی یہ کہیں گے کہ کرونا وائرس ٹرمپ کا قصور نہیں ہے، وہ چائنا سے آیا ہے اور اس کو اتنا ہی مینیج کیا جا سکتا تھا۔ تو ٹرمپ نے اپنی بیس کو کنونس کیا ہے کہ جو کووڈ مینجمنٹ تھی وہ ایسی ہی ہو سکتی ہے بیکاز وہ اکانومی کو فلی شٹ ڈاؤن نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اینڈ جو ڈیموکریٹس کے لیے یہ بہت بڑا سرپرائز ہے، ڈیموکریٹس یہ سمجھتے تھے کہ ایک لینڈ سلائڈ وکٹری ہو سکتی ہے بیکاز آف کووڈ، اس نے یہ اگین شو کیا ہے کہ دیٹ از ناٹ دا کیس۔ ان فیکٹ جو ٹرمپ کی ریٹورک اور ٹرمپ کی جو کیس ہے کووڈ کے بارے میں، وہ ٹرمپ کی بیس نے فلی بائی کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ گو کہ آئی نو کہ سارا میڈیا، سارے اسپیشلسٹ وہ سب یہ کہتے ہیں، ایکسپرٹ سارے یہ کہتے ہیں کہ بہت ہی نیک اینڈ نیک فائٹ ہے، بہت مشکل ہے کہنا۔ ابھی جو آپ کے سامنے ریزلٹس ہیں اور یہ جو 5 سوئنگ سٹیٹس کے فائنل ریزلٹس آنے باقی ہیں، کیا آپ کال کر سکتی ہیں آپ کا اپنا گٹ، آپ کی جو ایکسپوجر ہے، جو آپ کی فیل ہے، کیا کہتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے جو نمبرز ابھی تک دیکھنے میں آ رہے ہیں اور جو پھر پروجیکشنز آ رہی ہیں ان سوئنگ سٹیٹس کے حوالے سے، کس کا پلڑا بھاری ہے؟
آئی تھنک یہ ایک نیک اینڈ نیک الیکشن ہے, یہ نیل بائٹر ہے, اور ہمیں ویٹ کرنا ہوگا. یہ کافی ان یوزول ہے آبویسلی کہ ہم الیکشن سے اگلے دن ابھی بھی ویٹ کر رہے ہیں, اور یہ اس لیے بیکاز یہ الیکشن ایک پینڈیمک میں ہوا ہے اور بہت وائڈ اسکیل پہ ارلی ووٹنگ اور میل ان ووٹنگ ہوئی ہے, اور اسٹیٹس کے ڈفرینٹ رولس ہیں. کچھ اسٹیٹس ہیں جنہوں نے اپنے ارلی ووٹس پہلے کاؤنٹ کیے ہیں اور الیکشن ڈے ووٹس بعد میں کاؤنٹ کیے ہیں. کچھ اسٹیٹس ہیں جن کے ابھی ہم ریزلٹس اویٹ کر رہے ہیں فلی, جنہوں نے اپنے ارلی اور میل ان ووٹس اور ایبسنٹی جو ووٹس ہیں وہ اینڈ میں کاؤنٹ کر رہے ہیں, اور کچھ کے ابھی تک وہ آتے جا رہے ہیں میل ان ووٹس, اور وہ سنس زیادہ ڈیموکریٹ ہیں this could tilt in favor in Biden's favor, لیکن we just don't know yet. اوکے, آپ کیونکہ فورن پالیسی فیلو ہیں بروکنگز میں, اور ظاہر ہے کہ آپ کا ایک خاص ویو ہے فورن پالیسی کے حوالے سے. ہمیں ٹیک دیجئے پاکستان کے حوالے سے, اس خطے کے حوالے سے, ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے, یہ جو دو کینڈیڈیٹس ہیں, ہمارے پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ کو کون سرو آپ کو کرتا نظر آئے گا اگلے 4 سال میں؟ I think یہ سچویشن اتنی کلیئر نہیں ہے جتنا ون وڈ تھنک. اگر ایک ریشنل نان امپلسو پریزیڈنٹ امریکہ کے لیے چاہیے, جو کہ ایک فارن پالیسی امریکہ کی جیسے چلتی آ رہی ہے, الائنسز پہ بلٹ, ملٹی لیٹرلزم پہ بلٹ, امریکن لیڈرشپ پہ بلٹ, وہ جو بائیڈن ہے. اگر آپ ٹرمپ کی اپروچ دیکھیں تو وہ کافی ان آرتھوڈاکس ہے, اسپیشلی ساؤتھ ایشیا کے لیے, اور آف کورس رشیا کے لیے, نارتھ کوریا کے لیے اینڈ سو آن. لیکن ساؤتھ ایشیا کے لیے ٹرمپ نے ایک بہت انٹرسٹنگ اپروچ لی ہے. ایک تو یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کو تھوڑا سا ڈی کپل کیا ہے, دونوں کے ساتھ اچھے ریلیشنز مینٹین کرنے کی کوشش کی ہے, یہ پاکستان کے لیے اچھا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کافی ٹرانزیکشنل اپروچ لی ہے. پاکستان نے امریکہ کو ہیلپ کیا افغان پیس پروسیس میں, اور ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ ریلیٹیولی اچھی ریلیشن شپ ڈیولپ کی, اور آبویسلی عمران خان کے ساتھ بھی اچھی ریلیشن شپ ڈیولپ کی ہے. تو ٹرمپ ہیز ناٹ آفٹر 2018 کی لو پوائنٹ 2019 میں جب سے ریسیٹ ہو گیا پاکستان کے ساتھ, ٹرمپ ہیز ناٹ بین بیڈ فار پاکستان. لیکن اگر آپ ایک کمپریہنسو لانگ ٹرم سسٹینیبل اپروچ دیکھیں, وہ ایک ریشنل جو بائیڈن پریزیڈنٹ ہی بنا سکتا ہے ٹورڈز پاکستان. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مدیحہ افضل, واشنگٹن سے ہمارے ساتھ موجود تھی, فیلو فارن پالیسی بروکنگز انسٹیٹیوٹ میں. دیکھتے ہیں دونوں سیاسی جماعتوں کے جو فالوورز ہیں, جو ان کے لیڈرشپ ہے, وہ اس پوری صورتحال میں, اس کانٹے کے مقابلے میں ان کا کیا ویو ہے, اس نیل بائٹنگ نتیجے کی طرف جو بڑھ رہا ہے پورا معاملہ, اس پہ کیا دونوں سیاسی جماعتیں یعنی کہ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کیا سوچتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے نیو یارک سے. نیو یارک اسٹیٹ میں ڈیموکریٹک لیڈرشپ میں شامل ہیں جناب ملک ندیم عابد, اور ہیوسٹن سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مسرور جاوید خان صاحب, جو ریپبلکن پارٹی سے منسلک ہیں, ایکٹیوسٹ ہیں ریپبلکن پارٹی کے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں شخصیات کا. ملک ندیم عابد صاحب, آپ بتائیے گا, خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ کانٹے کا مقابلہ تو ضرور ہوگا, لیکن جو بائیڈن کو ایک ہر لحاظ سے بہتری حاصل تھی, وہ آگے تھے, جو پولز آ رہے تھے اس میں, لیکن اب جو لگ رہا ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ شاید تاثر درست نہیں تھا, اچھے خاصی مشکل میں اس وقت نظر آتی ہے. جو بائیڈن کی کامیابی یقینی نظر نہیں آ رہی, ہار بھی یقینی نظر نہیں آ رہی, لیکن کامیابی بھی یقینی نظر نہیں آ رہی. السلام علیکم خان صاحب, آپ کی اور آپ کی ٹیم اور آپ کے ویورز کو سلام عرض کرتا ہوں. It's always pleasure to be on your show. دیکھیں, یہ آخری چند دن میں جو چینج ہوئی ہے تھوڑی سی, وہ یہ ہوئی ہے کہ یہ جو فرسٹریشن کچھ سٹیٹس میں, جو وائٹ میجورٹی سٹیٹس ہے, اس میں یہ کووڈ-19 کی ریسٹرکشنز نے جو فرسٹریشن جو ڈیولپ کر دی تھی, اس کی وجہ سے تھوڑا سا یہ واقعی چیلنج ہو گیا ہے. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ انہی سٹیٹس میں جہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے 2016 میں الیکشن جیتا تھا, اور ہمیں امید تھا کہ ان میں سے کچھ سٹیٹس میں ہم ریکوری کریں گے, اور جیسا پینسلوینیا سٹیٹ کا ہمارا آئیڈیا تھا, فلوریڈا کا ہمارا آئیڈیا تھا کہ ہم ون کر لیں گے. لیکن جسٹ بیکاز آف دس کووڈ-19 فرسٹریشن, اور وہ لوگ اس لیکن ملک صاحب, یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ اس کا ایک پہلو ہے. آپ دیکھیں فلوریڈا میں جہاں پہ نان وائٹس جو تھے, انہوں نے بہت بڑی تعداد میں ٹرمپ کو ووٹ دیا ہے. یہ تو ایک یہ پہلو تو ہمیشہ سے پوشیدہ تھا. کوئی نہیں کہتا تھا کہ یہ نان وائٹ ووٹ, اس طرح کا ایتھنک ووٹ جو ہے وہ ٹرمپ کو پڑے گا. یہ بہت بڑی ایک سرپرائز ہے.
जी बिल्कुल, ये मैं समझता हूं कि ये 2020 के इलेक्शन की सबसे डिसअपॉइंटिंग न्यूज मेरे लिए एज ए लॉ अबाइडिंग लविंग अमेरिकन मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि मैं समझता हूं कि 2020 का इलेक्शन सिर्फ डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के दरमियान नहीं है, ये कन्फ्रंटेशन, हेट्रेड, डिवीजन और समवट वायलेंस को प्रमोट करने वाले प्रेसिडेंट और एक पीसफुल पार्टी के दरमियान है। तो मैं समझता हूं कि ये वाकई डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन इट्स अ वेरी आइसोलेटेड सिचुएशन कि जो जहां पे माइनॉरिटीज ने ओवरवेलमिंगली डोनाल्ड ट्रंप साहब को सपोर्ट किया है। तो ये अब मसरूर जावेद साहब आप बताइएगा, ह्यूस्टन से हमारे साथ मौजूद हैं, टेक्सास में यकीनन ट्रंप को आगे हैं, ये फरमाइएगा कि क्या मेरी समझ में नहीं आ रहा, ट्रंप कह रहे हैं कि वो जीत रहे हैं, वो बिल्कुल जीतेंगे, वो कॉन्फिडेंट हैं, फिर वो कहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और ये इलेक्शन को चुराने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ा कंफ्यूज्ड मैसेज हो रहा है, जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? हाँ बिल्कुल, और यही काफी लोगों ने भी इस पे नोट किया है कि ट्रंप साहब, देखें एक तरह ये बात कहना कि इलेक्शन के रिजल्ट मेरे हाथ में अच्छे आ रहे हैं, वो तो एक नेचुरल बात है, मगर सुप्रीम कोर्ट जाने की कोई ऐसी राह इस वक्त सामने नहीं है जिससे वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से। तो मलिक साहब आप समझाने की कोशिश कीजिए, ये हमारे मसरूर जावेद खान साहब वैसे तो रिपब्लिकन पार्टी से एसोसिएटेड, उनको भी समझ में नहीं आ रहा, आपके ख्याल में ये ट्रंप ने क्या किया है? देखिए बात यह है खान साहब के 2016 के इलेक्शन में भी ऐसा ही हुआ था। उन्होंने, ट्रंप साहब ने पहले से लोगों को तैयार करना शुरू कर दिया था कि धांधली हुई है, और किसी को यकीन नहीं था कि धांधली हुई है, बट द ओनली पर्सन हु न्यू इट वाज डोनाल्ड ट्रंप, कि उनको मालूम था कि धांधली हो रही है, और वो रशिया ने की धांधली, ये साबित हुआ। अभी भी मेरा ख्याल है तो ओनली पर्सन हु इज वेरी कॉन्फिडेंट कि धांधली हो रही है, ये अलग बात है कि हो सकता है उन्हीं के हक में हो रही हो। जहां तक सुप्रीम कोर्ट में जाने का ताल्लुक है, ये दो रीजंस हैं बेसिकली। एक तो ये वो अपने वोट्स को और अपने सपोर्टर्स को ज़हनी तौर पे तैयार कर रहे हैं, और सिस्टम को भी ज़हनी तौर पे तैयार कर रहे हैं कि हम अगर हार गए तो हम इलेक्शन का नतीजा कबूल नहीं करेंगे। इससे पहले वो पब्लिकली भी ये बात कह चुके हैं कि मैं इलेक्शन का नतीजा एक्सेप्ट करूंगा अगर वो मेरे हक में आए तो। सो दूसरी बात ये है कि अब उनको ये भी मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त कंप्लीटली उनके हक में है। 9 में से 6 जो जजेस हैं वो रिपब्लिकन हैं। अगर खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई सिचुएशन हुई, और ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होगी कि पार्टी लाइन की बेस पे सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे कुछ, तो वो ये सारा कौम को ज़हनी तौर पे हेड्स अप दे रहे हैं। मलिक साहब, ये जो अब ये सारा मामला अब उन 5 स्टेट्स पे है जिनके रिजल्ट्स आने हैं, स्विंग स्टेट्स, फ्रंटलाइन स्टेट्स, सब कुछ क्या कुछ और उनको कहा जा रहा है, तमाम निगाहें वहाँ मरकूज है। आप क्या फीडबैक है इस वक्त, जो प्रोजेक्शंस वहाँ पर हो रही है कि यहाँ से क्या नतीजे जाएंगे? देखिए, जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब जिनकी काफी क्लियर लीड है वो जॉर्जिया में है, अलाबामा में है, अलास्का में है, सॉरी, पेंसिल्वेनिया में और नॉर्थ कैरोलिना में। फ्लोरिडा वो ऑलरेडी जीत चुके हैं। सो अगर ये जॉर्जिया, अलास्का, पेंसिल्वेनिया और नॉर्थ कैरोलिना में ये जीत भी जाते हैं तो इनके 54 मजीद वोट वोट बनते हैं, जबकि एरिजोना, मिशिगन, नेवाडा, वाशिंगटन डीसी, मेन और विस्कॉन्सिन में डेमोक्रेटिक पार्टी और जो बाइडेन साहब की काफी क्लियर लीड है, और अगर ये इनमें सब में जीत जाते हैं तो ये 50 वोट बनते हैं। 224 के साथ अगर इन 50 को ऐड करें तो 274 वोट जो बाइडेन साहब के बनते हैं। ही कैन क्लियरली विन दिस प्रेसिडेंशियल रेस। लेकिन आखिरी मोमेंट तक भी ये रेस इतनी क्लोज है, जिस तरह मसरूर साहब ने बताया कि कुछ स्टेट्स में तो ये रेस इतनी क्लोज है कि चंद 100 वोटों से भी फैसला होने का इम्कान है। मसरूर साहब, आप बता दीजिएगा, आपका क्या अंदाजा है जब ये जो फैसला कुन स्टेट्स हैं जहाँ के रिजल्ट्स की तरफ निगाहें हैं, जहाँ का नतीजा तयन करेगा कि सदर अमेरिका कौन होगा, आपके क्या अंदाजे हैं इन स्टेट्स के हवाले से? देखिए, मैं समझता हूँ एरिजोना तो मोस्ट लाइकली बाइडेन साहब के हक में जाएगा। जो की स्टेट जिसको देखने की जरूरत है ना, वो है अपने मिशिगन और विस्कॉन्सिन, क्योंकि वहां पे ट्रंप साहब पहले आगे थे, अब इस वक्त बाइडेन साहब आगे हैं। पेंसिल्वेनिया में लगता है कि ट्रंप साहब आगे आ जाएंगे। जॉर्जिया में भी लगता है कि ट्रंप साहब आगे आ जाएंगे। मगर जो ये 2 स्टेट्स हैं, विस्कॉन्सिन और मिशिगन, इन पे सारा डिपेंड करता है। अगर ये दोनों स्टेट स्प्लिट हो गई
تو ٹرمپ صاحب کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے. اگر یہ دونوں اسٹیج بائیڈن صاحب کو مل جاتی ہیں تو پھر بائیڈن صاحب کے چانسز. بہت شکریہ جناب ملک نعیم عابد، ڈیموکریٹک پارٹی کے ہمارے ساتھ نیو یارک اسٹیٹ سے موجود تھے، اور جناب مسعود جاوید خان ہیوسٹن ٹیکساس سے.